ابھی تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ میں نے اسی ڈاکومنٹری میں آپ کے بارے میں مزید تفصیل سنی کہ جادو جنات اور اس ٹاپک پہ بھی آپ کو بات چیت کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. یہ کالا جادو اور اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ چلے ہم اس پہ تو بات کریں گے نا, سولوشن پہ کہ اس کا کیا طریقہ علاج ہے, کس طریقے سے چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, لیکن واٹس دا ریئلٹی آف بلیک میجک؟ دیکھیں کالا جادو, دیکھیں سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن الا لیعبدون. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اگر اس آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے جن کا ذکر کیا, بالکل, پھر انسان کا ذکر کیا. جنات انسان سے کب سے ہیں؟ نو ون نوز, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جن کیا ہے آج کل تو ویسے بھی سی سی ٹی وی وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے, جن کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. گوسٹ ہاؤ ڈز اٹ لک لائک, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکس لائک اسموکی فائر. ٹھیک ہے, ایک اسموک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر شیطان ہے. ایک دیکھیں, ایک ہماری ہے فزیکل باڈی, لیکن فزیکل باڈی کے اندر کوئی اور بھی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل باڈی کو آپ جن کو نکال دیں, ہماری روح ختم کر دیں, جن ہماری وہ جو شیطان ہے وہ ہمارے جسم کو چھوڑ دے گا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی تب تک آپ کے ساتھ رہے گا جب تک آپ کی سانس بند نہیں ہوگی. جہاں سانس بند ہوگی آپ کی روح, آپ کی جو جان ہے وہ ختم ہوگی, یہ آپ کے جسم کو چھوڑ کے چلے جائے گا. پر وہ کہاں جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ دیٹس اے پوائنٹ. یہ بہت سے جو I'm not trying to criticize anyone, لیکن جتنے بھی موسٹلی جو ان ایکڈیمک اسکالرز ہیں they are not very well aware of that, کیونکہ میری تو اسی میں ریسرچ بہت زیادہ ہے کہ جنات ہیں, کہاں جاتے ہیں, how is it affecting you psychologically, how is it affecting you, جن کیسے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, جن کہاں سے آتا ہے. So I have a long research on this. یہ جو مخلوق ہے, یہ جو جنات ہمارے جسم سے نکلا ہے, اگر میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے نا, جہاں تک میری, اب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا, کسی نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اندر بھی شیطان ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے, بٹ ہی اوبیز می, مطلب وہ میرا تابع دار ہے, ہی اوبیز می. تو ہمارے جو ایک جنگ ہے نا ہمارے جسم میں, وہ ایک جنگ ہے اندر شیطان کے ساتھ. ادھر وی اوبے ہم اور ہی اوبے اس. آپ سمجھیں, یہ ہوتی ہے نفس پرستی. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنے نفس کو فالو کرنا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھے کہ 5 وقت نماز ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, تھوڑا ڈیلے کر لو. یو آر لسننگ ٹو ہم, یو فالوئنگ ہم, لیکن واٹ اف یو فالو دیٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جیسے میں نے ساری نمازوں کو پرسکرائب کر دیا, آن ٹائم یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اب اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے بریک کرنا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی بلیک میجک وغیرہ کی. بلیک میجک یہ کہاں سے آتا ہے ایکچولی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جن ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں مسلمان جن, کافر جن, فلانا جن. آپ نے شاید ایک سنا ہوگا جو انڈیا کا, جو دنیا کا سب سے خطرناک جو جن ہے, جو شیطانی جن, شیطان نہیں ہوتا بلکہ جنات میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں, شیطان جن بھی ہوتے ہیں. شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا, شیطان جن کن کو وہ پکڑتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے دور ہو, جو کافر ہوگا. ہمارا نفس کے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم گنہگار ہیں لیکن ہمارا نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے. غیر مسلمان کا نفس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, شیطان کے اندر جو اندر بیٹھا ہے. اب وہ ساری زندگی اس کو چلا رہا ہے اللہ سے دور رکھ کے. تو جب کافر کے اندر سے جب فوت ہوگا تو اس کے اندر سے جو جن جو اندر سے نکلا ہے, these are کافر ہو نا, تو کافر ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی ہم کمیونیکیشن ہے فزیکلی, اسی طرح شیاطینوں کی بھی کمیونیکیشن ہے, ٹو کنٹرول. کبھی کبھی آپ نے دیکھا, کبھی بیٹھے بیٹھے کسی کا خیال آ جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے کسی کا خیال آ جاتا ہے, فوری طور پر اسی کے بندے کے دماغ میں فوری طور پہ خیال آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. دوسرا کہتے ہیں میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو اسپیڈ ہے شیاطین اور جنات کی, ود ان اے بلنک آف این آئی, ود اے بلنک آف آئی دے کین ٹریول اینی ویئر. جیسے وی نو دیٹ دا اسٹوری آف سلیمان. جی بالکل. ٹھیک ہے, جیسے شیطان تھا, اس نے وہ استغفر اللہ, جیسے جو تابع دار تھا جن, تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا حکم کرے میں یوں پورے کا پورا ملک کا میں محل اٹھا کے لے آتا ہوں, اٹس نتھنگ, اٹس اے پیس آف کیک فار می, تو میں تو آرام سے اٹھا کے لے کے آ سکتا ہوں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا, ان کی پاور انسان سے بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں میں پاور نہیں ہے, ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں, وی آر نتھنگ. ہمارے پاس پاور کیا ہے؟ اس کی پاور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں, ہم اس کی پاور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے
وہ ہمیں تو ریپ آف کر دے گا, وہ ہمیں پھاڑ دے گا, ہمیں کسی اور کو کام میں لگا دے گا, یہاں کام میں لگا دے گا, گناہ میں لگا دے گا. انسان بہت کمزور ہے. جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا تھا آئی ریجیکٹ یو, تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یو ہیو ریجیکٹڈ می آلریڈی, نا وائی ڈونٹ یو جسٹ گیو می فیو پرمیشنز. تو پہلی پرمیشن جو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مانگی تھی وہ تھی گیو می اے فری ول, مجھے آزاد چھوڑ دیں. یہ اگر ہم انسان ہیں فزیکل باڈی, اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں اللہ کے حکم سے, دنیا میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا بچے گی نہیں. یہ تو مسلمان ہے الحمدللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے مسلمانوں کو, جس کی وجہ سے دنیا میں ایک اللہ کا نام ہے, ورنہ مسلمانوں کو ہٹا دے کچھ نہیں بچے گا. تو یہ بلیک میجک ہوتا ہے, ریئل ہوتا ہے؟ میں آپ کو اسی کی طرف لے کے آ رہا ہوں. جس آپ نے سنا ہوگا شاید انڈیا میں ایک کالی ماتا ہے, آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دیٹ. کالی ماتا کی اسٹوری ایک کافی لمبی ہے, آئی ڈونٹ گو ٹو ہول ہسٹری اینڈ آل دیٹ. تو وہاں کی جو سمجھے کہ ایک عورت تھی, لانگ ٹائم اگو اس کی فوتگی ہو گئی تھی, اس کے جو فالوور تھے, جو اس عورت کے اندر سے شیطان جن نکلا تھا, اب اس کے جو فالوور ہیں نا, ان کی سمجھے کہ پوری دنیا میں نا جو کافر شیاطینوں کا گروہ ہوتا ہے نا, ان کی کمیونیکیشن بن جاتی ہے. جیسے بنگال جادوگر ہیں, یہ اسی طرح ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے سب کی جو غیر, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جیسے ہم انسان بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح جو غیر مخلوق ہوتی ہے نا, ان کی شیاطینی ایک اپنی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ابلیس کا ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تھا اللہ سے دور کرنا, اللہ سے دور ہٹا کے اس کا فیتھ کہیں اور لگانا ہے, چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو, چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو. اب شیطانوں کا کام یہی ہے غلط کرنا, غلط کروانا, ٹھیک ہے. انسان کے ہاتھ سے آپ دیکھیں کہ شیطان کس انسان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے, اور یہ دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں گنہگار لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سے کالے جادو کرنے والے لوگ ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کو 1 منٹ میں جادو آپ کے قابو میں آ جائے گا, شیطان آپ کے قابو میں آ جائے گا, آپ قرآن کی بے حرمتی کرو, استغفر اللہ, قرآن کی بے حرمتی کرو, شیطان آپ کے تابع آ جائے گا. قرآن کے اوپر استغفر اللہ آپ ٹوائلٹ میں پھینکے, قرآن جو شیطان ہے آپ کے تابع ہو جائے گا. تو ان کی اپنی مخلوقات ہے, ان کا کام کیا ہے کہ دنیا میں فتنے فساد کھڑے کرنا ہے. ان کی ایک اپنی زبان ہے, جیسے انسان ہے, انسان کالے جادو کے ذریعے, ان کو کون بتاتا ہے یہ چیز؟ جیسے ایک بک لانچ ہوئی تھی بہت سال پہلے, شاید آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہوگی, ایک بک لانچ ہوئی تھی کوڈیکس گیگاس, آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دیٹ بک. یہ ایک بہت اس کی اٹس اے ویری اسٹرینج ہسٹری. یہ ایک بک ایک شیطان نے لکھی تھی, ایک ہی رات میں کسی سے اس نے لکھوائی تھی کم سے کم 600 سے زیادہ صفحوں کی ایک کتاب. ایک جو جیل میں بیٹھا تھا, شیطان نے اس کے ہاتھ سے, اس کے خون سے لکھوائی تھی, انسان کے ہاتھ سے. اور جتنے جو دنیا میں جادوگر وغیرہ نا, وہاں سے ریفرنس لیتے ہیں جادو کرنے کے لیے. انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کی طرف. اندر جو بیٹھا ہوا شیطان ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کسی انسان کے ساتھ پیر پکڑانا. اب جیسے پیر فقیر وغیرہ, ٹھیک ہے, شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا فیتھ پکا ہو جائے, اس سے ہماری دعا کریں, ہم یہ پیر بابا ہیں, یہ فلانا ہے فلانا ہے. پیر پرستی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ نتھنگ ہے. what they do, they call جنز اینڈ شیاطین, ان سے کرواتے ہیں. یہ وہ ان سے کام کرواتے ہیں کیونکہ جو جن اور یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ, پیسے کے لیے کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن وہ جس شیطان کے ذریعے کام کروا رہے ہیں, شیطان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہٹا کے ادھر فیت پکا کرا کے دنیا میں فتنہ کھڑا کروا دیا.